السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام علماء اور رحماء، تراویح میں سورہ انعام اور سورہ اعراف کی بعض آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تراویح کو، تلاوت کو، قیام کو قبول فرمائے۔ جب سورہ انعام جو 7ویں اور 8ویں پارے میں ہے، جب اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت میں، یہ مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی، اس پوری سورت میں اللہ تعالی نے توحید اور شرک کو بیان کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے 7ویں اور 8ویں پارے میں جو سورت سورہ انعام ہے اس کا مضمون کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کھل کر کہ توحید کو اللہ نے ثابت کیا، اہل توحید کو اللہ نے اس میں بیان کیا، اور اسی طرح سے شرک اور اس کی جو شکلیں ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں اور باطل پرست لوگوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے کھول کر اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ دوستو، توحید اللہ کا انعام ہے۔ اس روئے زمین میں اگر مجھے اور آپ کو راہ توحید مل جائے، راہ حق نصیب ہو جائے، سمجھ لینا دنیا کا سب سے عظیم خزانہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اگر اس سے محروم تو ہر خیر سے محروم۔ اگر یہ نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے تو ہر نعمت سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ توحید کو جاننا، توحید کو پہچاننا، توحید کو قبول کرنا، توحید پہ باقی رہنا اور توحید پہ خاتمہ نصیب ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیجیے گا، اے اللہ توحید کو جاننے، اسے پہچاننے، اسے اپنانے، اس پر باقی رہنے اور اسی پر اے اللہ مجھے خاتمہ نصیب فرما۔ یہ اللہ سے ہم ضرور مانگے۔ اللہ کے بندے، ہدایت دینے والا وہ، ہدایت پر باقی رکھنے والا وہ اور ہدایت پر خاتمہ نصیب کرنے والا وہ۔ کتنے اللہ کے بندے جو کل تک ہدایت پہ تھے، توجہ نہ دی، توجہ نہ دی، اللہ نے ان کے دل کو ایمان سے خالی کر دیا۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے اپنی توحید پہ باقی رہنا، اپنے دین پہ باقی رہنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی ترمذی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ بہت پریشان تھے، کبھی گھر میں داخل ہوتے اور کبھی گھر سے باہر نکلتے تھے، بڑی عجیب پریشانی تھی اللہ کے نبی کو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے میرے صحابہ، فتنے امن کر آنے والے ہیں، بعض فتنے ظاہر ہوں گے اور بعض فتنے چھپے ہوئے ہوں گے، لہذا اے صحابہ اللہ سے تم ان فتنوں کی جو ہے پناہ طلب کرو اور اللہ کی پناہ میں تم آ جاؤ۔ اور آج کے اس دور میں تو ضروری ہے نا دوستو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ بندہ صبح میں مومن ہوتا ہے اور شام کافر کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ شام مومن ہوتا ہے، صبح کیا ہوتی ہے، راتوں رات اس کا ایمان بدل جاتا ہے اور اس کا دل بدل جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے، ہم سرپرستوں سے بھی کہیں گے، اپنے ایمان اور اپنی توحید کی حفاظت کیجیے گا۔ اور میں یہاں پر چونکہ خواتین موجود ہیں، ہماری یہاں پر بہنیں موجود ہیں، ہماری یہاں بچیاں موجود ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ سے خصوصاً دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ حالات بتاتے ہیں
कल तक हमारी बेटी, कल तक हमारी बच्ची जो हमारी सफों में थी, जो मोहब्बत के दलदल में फंसकर उसने अपने ईमान को छोड़ दिया। याद रखना अल्लाह की बंदी, याद रखना अल्लाह की बंदी, ये मोहब्बत कोई काम नहीं आएगी, ये मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर देगी। इसीलिए अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह मुझे मोमिन जोड़ा नसीब फरमा, मुझे ईमान पर बाकिरत। ये हर बंदी अल्लाह से सवाल करना चाहिए। कॉलेज का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, हमारी बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। भेजते हैं माँ बाप, कलीजा मुंह पे आ जाता है, ऐसे वाक़ियात पेश आते हैं, माँ बाप का सर शर्मिंदगी से डूब जाता है। इसीलिए हम गुजारिश करेंगे अपनी बच्चियों से और अपनी बहनों से हम गुजारिश करेंगे, तौहीद अल्लाह का बड़ा इनाम है, खरबों की आबादी है। बल्कि आप ईरान में देख लीजिएगा, इस इलाके में कितने अल्लाह के बंदे हैं जो तौहीद से महरूम है, जिनको अल्लाह ने तौहीद से नहीं नवाजा। अल्लाह की बंदियों, अगर अल्लाह ने आपको तौहीद से नवाजा है, इसकी हिफाजत कर लीजिएगा और इस पर बाकी रहिएगा और अपने माँ बाप का सर मत झुकाइएगा। क्योंकि हम देखते हैं बाज नौजवान अपनी गलत हरकतों से अपने माँ बाप के सर को झुका देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम और आप ऐसे हो, हमारी शान ऐसी हो, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारा कैरेक्टर ऐसा हो, माँ बाप फख्र से कहें, देखो जी वो मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है। ऐसे हम जिए अल्लाह के बंदो। ये कब होगा? जब ईमान पे, दीन पे बाकी रहेंगे, हमारा सर ऊंचा रहेगा। अगर दीन को छोड़ देंगे तो हमारा सर यहां झुक जाएगा। इस सिलसिले में सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेहतरीन मिसाल बयान फरमाई। जानते हैं आप, जैसे ही नबी इब्राहीम का नाम आता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिर्फ जहन में तौहीद की बात आती है, जहन में तौहीद की बात आती है। क्या मुकाबला किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का, क्या मुकाबला किया आपने अपनी कौम का। पहले आपने तौहीद को जाना, जानने के बाद डट के रहे, कौम वालों ने आपकी मुखालफत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद उस पे जमे रहे और उसी की सदा आप बुलंद करते रहे और उसी को लाज तरावी में आयतें पढ़ी गई। पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक को जानने के लिए, तौहीद को पहचानने के लिए सितारे को देखा, वो गायब हो गया तो कहा कि गुरूब का गुरूब होने वाले मुझे पसंद नहीं। चांद को देखा, कहा कि ये मेरा रब है, जब वो भी गुरूब हो गया कहा कि मेरा रब कभी गुरूब हो नहीं सकता और कभी मेरा रब गुमराह लोगों को हिदायत दे नहीं सकता। और फिर सूरज को देखा, समझा कि ये मेरा रब है और जब सूरज भी गुरूब हो गया, आपकी ज़बान मुबारक से तौहीद के अल्फाज निकले, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। लम्हा लम्हा हम और आप कहना चाहिए, मैं अल्लाह के साथ शिरक करने वालों में से नहीं हूं, मैं अल्लाह के साथ शिरक करने वालों में से नहीं हूं, मैं तौहीद पे कायम रहने वालों में से हूं। इसलिए अल्लाह के बंदो, जब तौहीद पे कायम रहेंगे ना, हवाएं हमारे हक में नहीं चलेंगी, हवाएं हमारी मुखालिफ चलेंगी। घबराना नहीं, परेशान होना नहीं। लोग ताने दे रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुम अपने आबा व अजदाद का रास्ता छोड़ दिए, आबा व अजदाद से तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, तुमने अपने खानदान के रस्म रवाज को तोड़ दिया। हाँ, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह को राजी करना मेरा मकसूद है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे सहाबा ऐसे ही थे ना, हर तरफ मुखालफतें, सताया गया, आजमाया गया, उनको दुख पहुंचाया गया, कदम कदम पर रास्ते में रुकावटें डाली गई। हमारे सहाबा कैसे थे? आईने जवामरदा हक़गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। डटे रहे, जमे रहे, अल्लाह ताला ने उनका कितना बेहतरीन अंजाम किया। इसीलिए यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप देखिएगा बार बार तौहीद की बात सुनते, किताब और सुन्नत की बात हम सुनते, दिल भी कहता है कि अपना लीजिएगा, खानदान का रस्म और रवाज हमें अपनाने नहीं देता, आबा व अजदाद की अंधी तकलीफ हमें अपनाने नहीं देती। अल्लाह की कसम, ये चीजें हमें काम नहीं आएंगी। हशर के मैदान में जब रब के हुजूर खड़े होंगे ना, वहां पर कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ तौहीद वहां काम आएगी। आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए और तौहीद को अपनाइए। अल्लाह आप पर रहम करम का मामला फरमाए।
یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بار بار سنتے ہیں، آپ ہمت رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ خود دیکھ لیجیے گا ہماری اس محفل میں کتنے اللہ کے ایسے بندے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کا پاس کیسا تھا، آپ کے آباء و اجداد کیسے تھے، ان کے سر غیروں کے آستانوں میں جھک رہے تھے اور ہمارے سر اور ہماری یہ پیشانی اللہ کے دربار میں جھک رہی ہے، کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے۔ یہ توحید کی چھت ہے، یہ جو توحید کی چھت ہے نا، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور یہاں سے جو توحید کی آواز بلند ہوتی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دوستو یہاں پر ایک اور اصول اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ہم توحید پہ قائم رہتے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، میں خاص کر نوجوانوں سے بھی کہوں گا، جو جوش ہوتا ہے نا، صرف اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اپنے جوش کو ہوش کا رخ دینا ہمیشہ۔ بعض اللہ کے بندے کیا ہے، کبھی کچھ بتوں کی پوجا پاٹ دیکھتے ہیں، مزاروں کی قبر پرستی دیکھتے ہیں، فوراً جا کے کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اسی صورت میں جو آج تراویح آیت پڑھی گئی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں نا، ان معبودان کو برا بلا مت کہو، انہیں گالی مت دو۔ کیوں؟ اگر تم نے ان کو گالی دی نا، نتیجے میں وہ ہمارے خدا کو گالی دیں گے۔ ایسے ہی نہ ہوتا ہے کبھی جذبات میں آ کر اللہ کے نبی پر ٹیچر اچھالا گیا، آپ کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، کارٹون بنایا گیا، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم یعنی خاموش نہیں رہیں گے، ہم حدود میں رہ کر اپیل کریں گے اور اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو وہاں بیان کریں گے۔ علماء کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے جواب دینا چاہیے۔ علم بہت ضروری ہے، اور بغیر علم کے ہمارے نوجوان اگر جوش سے کام لیں گے نا، صرف رسوائی ہوگی، صرف ذلت ہوگی۔ امن کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ہمارے خدا کو برا بلا کہیں گے، ہمارے نبی کو برا بلا کہیں گے، اور اس کا ہمیں سبب نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بڑا گناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا، تو عبداللہ اور عبد الرحمن لڑائی ہوئی، عبداللہ نے عبد الرحمن کے ماں باپ کو گالی دی، اور نتیجے میں عبد الرحمن نے عبداللہ کے ماں باپ کو گالی دی۔ اب آپ ان کے ماں باپ کو گالی دینے سے وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو یہی ہوتا ہے، سمجھ لیجیے دوستو۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ اپنے جوش کو ہوش کا رخ دیجیے گا اور حکمت سے کام کیجیے گا۔ آپ کو اللہ نے جس راستے سے نوازا ہے اسے کیسے آپ خود عمل کر سکتے ہیں اور کیسے دوسروں میں عمل کر سکتے ہیں، یہ معلوم کیجیے گا، اور ایسا راستہ اختیار کیجیے گا آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے، آپ کی بات لوگوں کی عقل میں سمجھ میں آ جائے، واللہ ہم کامیاب ہیں اور لوگ انشاءاللہ توحید پہ آ جائیں گے۔ اور توحید کے جو روشن ستارے تھے اس روئے زمین کے، کون؟ انبیاء۔ توحید کے مینارے تھے، وہ توحید کے روشن مینارے تھے۔ اللہ نے اس صورت میں 18 انبیاء کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، آج تراویح میں پڑھی گئی۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا، لیکن ایک صورت میں اللہ نے ایک ہی صفحے میں 18 انبیاء کا ذکر کر دیا، اور بقیہ جو انبیاء ہیں تو مختلف مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ توحید کے ستارے ہیں، یہ توحید کے روشن مینارے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارے اندر توحید پہ قائم رہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھیے گا، وہ مشہور حدیث آپ جانتے، صحابہ اکرام آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر انہوں نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ روزانہ مشرکین مکہ آئے بھی ان کی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم سے پہلے کچھ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ ایک نبی کو قوم کے درمیان لایا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں انہیں ڈالا گیا اور ایک آرے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکا نبیا من الانبیاء ضربه قومه فادمعوا فمسح الدم عن وجهه وقال رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون۔ اللہ کے نبی نے ایک نبی کا تذکرہ فرمایا، قوم والے اس نبی کو پیٹنے لگے، مارنے لگے، ستانے لگے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ خون سے بھر آیا، اپنے ہاتھ
औलाद से खून को पोंछते जाते, अल्लाह से दुआ करते जाते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो मुझे नहीं जानती है। ये अंबिया थे दोस्तों। अंबिया की जिंदगी को पढ़ने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा ईमान ताजा होता है, किताब और सुन्नत पर बाकी रहने का एक जज्बा पैदा होता है, किताब और सुन्नत पर मर मिटने का एक हौसला हमारे अंदर पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इल्मी मसला और अकीदे का मसला जिक्र किया। वो मसला क्या है? दुआ कीजिएगा मुझे और आपको परवरदिगार उसका दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह उन खुश नसीब बंदों और बंदियों मुझे और आपको शामिल फरमाए जिन्हें उन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह के दीदार के बारे में एक मसला उमूमन, अभी जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की शुरू में कि ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि निगाहें अल्लाह को पा नहीं सकती और वो हर निगाह को पाता है। पहला मसला ये है, लोग समझते हैं अल्लाह ताला हर जगह है। कहा कि नहीं, अल्लाह ताला तो अर्श पे है लेकिन उसकी निगाह कायनात के जर्रे जर्रे पर है। और रहमानु अल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पे है। वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां भी तुम रहोगे ना अल्लाह का इल्म तुम्हारे साथ होगा, अल्लाह की निगरानी तुम्हारे साथ होगी। ये कहना गलत है, अल्लाह हर जगह है। ये कहना गलत है, अल्लाह हर जगह है। अल्लाह तो अर्श पे है और उसकी निगरानी लम्हा लम्हा कायनात के जर्रे जर्रे पे होती है। ये पहला अकीदे का मसला। अकीदे का दूसरा मसला क्या कोई अल्लाह को देख सकता है? अभी तक देखा है? खासकर अल्लाह के नबी जब सफर मेराज पे गए तो क्या अल्लाह के नबी ने अपने रब को देखा कि नमाज की शक्ल में तोहफा तो मिला, अल्लाह से बात करने का मौका तो मिला, सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह के नबी पहुंचे, वहां पर रब से बात करने का मौका तो मिला। तो क्या रब को अपने हमारे नबी ने देखा? सही बुखारी की एक हदीस है, माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मन हद्दसका अन्ना नबिय्यन क़द रआ रब्बहु फक़द कज़ब, अगर कोई आपसे ये बयान करे कि नबी ने अपने रब को देखा तो गोया कि वो झूठ बोल रहा है। तो मतलब ये है, इस रूए जमीन में कोई बंदा, इन आंखों में वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, अब हम अपने रब को देख सकते हैं। लेकिन अहलुस सुन्नह वल जमाअह का ये अकीदा है, हम जो है यानी मुसलमानों का ये अकीदा है, जब ये दुनिया फना हो जाएगी अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, जन्नतियों को मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम दीदार इलाही है। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कल क़यामत के दिन कितने ऐसे चेहरे होंगे जो खुश होंगे, जो अपने रब को देख रहे होंगे। अल्लाह ताला उन खुश नसीब बंदों में मुझे और आपको शामिल फरमाए। यहां एक गुमराह जमात है, वो जमात मुअतज़िला है। वो जमात कहती है कि कोई अपने रब को देख नहीं सकता, यहां तक के क़यामत के दिन जन्नत में जन्नती भी अपने रब को देख नहीं सकते। ये सरासर गलत अकीदा है। क्यों? क्योंकि कुरान और सुन्नत में ये बात वाज़ेह की गई कि सिर्फ अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे और अल्लाह का दीदार अहले जन्नत को नसीब होगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। और आखिर मसला एक कहकर इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू खत्म कर लेंगे। आयतें जो पढ़ी गई तरावी में एक मसला यहां पर बयान किया गया, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, जब जानवर को ज़बाह करते हैं, जब उस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसी जानवर को खाना चाहिए। असल होता क्या था, मुशरिकीन मक्का अपने देवियों, देवताओं, माबूदान के नाम जानवर ज़बाह करते थे। उनका एक मुशरिकाना अकीदा क्या था, जो भी जानवर पैदा होते हैं ना, ये माबूदा ने बातिला पैदा करते हैं। उन्हें माबूदा ने बातिला के वसीले से जानवर पैदा होते हैं। लिहाजा जब भी ज़बाह करते थे ये मुशरिकीन गैरुल्लाह के नाम पर ज़बाह करते थे। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, लाअनल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की उस पे लानत हो जिसने गैरुल्लाह के नाम पे ज़बाह किया। अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने हमें अकीदा नवाजा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो खाते हैं ना, वो अल्लाह के नाम पर ज़बाह किया हुआ खाते हैं, और वही खाना चाहिए कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वही खाए, जो मुसलमान ज़बाह करे। और इसी तरह से अहले किताब, अगर अहले किताब जो यहूद नसारा है, अगर वो ज़बाह करते उनका ज़बीहा खा सकते हैं, लेकिन कुफ्फार का ज़बीहा नहीं खाएंगे। यहां पर मसला क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपने इलाके में वैज़ात में रहते हैं तो मसला कुछ नहीं है। आपको जहां भी जाते हैं आपको मालूम है कहां हलाल जो है यानी नॉन वेज मिलता है और कहां यानी हराम नॉन वेज मिलता है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज तो रहता है, यहां ज्यादा मसला नहीं है वैज़ात में।
اب ویزات سے ہٹ کر اگر دوسرے جو ہے مقام پہ آپ جاتے ہیں وہاں بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں خاص کر ایک چیز آپ سے اپیل کروں گا, جب ہم سفر کرتے ہیں نا, دوران سفر کہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, کوشش کیجئے گا کہ جہاں تک ہو سکے آپ ویج کو ٹرائی کیجئے گا. آپ کیا مولانا کھانے پینے کی چیزیں بولتے ہیں بیان میں, ایسا مت سمجھیے آپ, یعنی نان ویج سے آج کے دور میں خاص کر پرہیز کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں, اللہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے فلاں ہوٹل الحمدللہ وہاں حلال ہے, وہاں پر لوگ واقعی جو ہے مسلمانوں کا ذبیحہ, گرچہ وہ ہندوؤں کا ریسٹورینٹ ہے لیکن مسلمانوں کا ذبیحہ لایا جاتا ہے, آپ کو یقین ہو تو آپ کھائیے گا, ورنہ بہتر ہے اپنے دامن کو آپ بچانے کے لیے آپ وہاں پر ویج ٹرائی کر لیجئے گا, نان ویج مت کھائیے گا. کیوں؟ کیونکہ جب دل میں کھٹک ہونا کسی گوشت کو لے کر یہ حلال ہے یا حرام ہے, حلال ہے یا حرام ہے, شریعت کا اصول دیکھو, اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. کسی بھی مسئلے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ حلال یا حرام, تو حلال نہیں سمجھنا اسے, آپ حرام سمجھ کر اپنے دامن کو بچا لینا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. حلال بھی واضح, حرام بھی واضح. بعض چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, حلال کی حرام, ایسی صورت میں آپ اپنے دامن کو بچا لیجئے گا, اسی میں آپ کے دین کی سلامتی اور آپ کی عزت کی سلامتی ہے. تو اسی لیے دوستو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا مولانا ریسٹورنٹ ایسا ہے جس میں ہمیں کھٹک ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ حلال ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو, تو بہتر ہے کہ جب حلال اور حرام میں آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اسے حرام مان کر اپنے آپ کو بچا لیجئے گا, کیونکہ ایک مسلمان دین کے معاملے میں بڑا محتاط ہوتا ہے, حلال و حرام کے سلسلے میں بہت تمیز کرتا ہے, کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر داخل ہو جائے, حرام کا ایک لقمہ بھی اگر حلق کے نیچے داخل ہو جائے, ہماری دعائیں بے اثر, ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی. یہ کچھ باتیں رہی جو سورہ انعام کی روشنی میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو توحید پہ باقی رکھے. توحید جو اللہ کا عظیم انعام ہے اسے اپنا کر مرتے دم تک اس پر باقی رہنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ شرک جیسی لعنت سے پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے اس علاقے میں بسنے والے وہ مسلمان بھائی اور بہن جو اللہ کے گھر چھوڑ کر مزاروں کے آستانوں میں جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی کو توحید سے مالا مال کر دے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو توحید سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو توحید کی روشنی سے آباد کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری بیٹیوں کے حق میں نیک جوڑوں کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو غلط تعلقات ہیں اللہ ان غلط تعلقات کو ختم فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی نصیب فرمائے ہمارے ماں باپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی قوت عطا فرمائے ہم توحید کو اپنانے والے, توحید کی صدا کو عام کرنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو راہ کتاب و سنت پہ باقی رکھے, کتاب و سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر خاتمہ پروردگار نصیب فرمائے, اور اسی طرح سے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی کا یہ سفر آگے بڑھانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن جنت میں آئے پروردگار تیرا دیدار نصیب فرما, تیرا دیدار نصیب فرما, تیرا دیدار نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.